السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے مطالعہ مذاہب عالم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس علوم اسلامیہ بی ایس اسلامی اسٹڈی کی یہ کتاب ہے جس کا کوڈ ہے 1902۔ تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پہلا چیپٹر جو ہے اس مکمل ویڈیو میں اس کو کور کریں، اور یہ ان طلباء کے لیے ہے یا طلباء و طالبات کے لیے ہے جو لوگ ریڈنگ نہیں کر سکتے، یعنی کتاب موبائل پر پڑھ نہیں سکتے پی ڈی ایف کی شکل میں، کیونکہ ہارڈ کاپی میں تو ملتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ کوشش ہے کہ مکمل جو کتاب ہے تیار کی جائے، اس کے لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کیے جائیں۔ تو یہ پہلا جو یونٹ ہے ہم اس کے مقاصد دیکھیں گے۔ اس کے مقاصد میں ہے نمبر 1 ہے کہ دین و مذہب کے لغوی اور اصطلاحی تحقیق جان سکیں گے۔ دین و مذہب کے بارے میں مغربی جو مصنفین کی آراء ہے اس کے بارے میں ہم جان سکیں گے۔ دین و مذہب کا فرق اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ہے۔ مذہب کے آغاز اور ارتقاء کا ارتقائی اور الہامی تصور، مذہب کے ارتقاء کی بابت مغربی ماہرین کی آراء، مذاہب کی تعداد اور ان کی تقسیم سے واقف ہو سکیں گے۔ مطالعہ بین المذاہب کا تعارف اور اصول جو ہے جان سکیں گے۔ مطالعہ بین المذاہب کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق مسلم اور غیر مسلم کا نقطہ نظر جان سکیں گے۔ مطالعہ بین المذاہب عالم کی عصری ضروریات، مطالعہ مذاہب عالم میں غیر مسلم عرب مصنفین کی خدمات، اور مطالعہ بین المذاہب عالم میں برصغیر پاک و ہند کے مسلم مصنفین کی خدمات جو ہے وہ بیان کر سکیں گے۔ یہ ہم نے 11 نکات جو ہیں اس میں کور کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ عز و جل۔ جو تو ہم پیج نمبر 6 سے سٹارٹ کریں۔ کائنات ارضی پر انسان کے 2 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ایک طرف تو اس کو جسم اور روح کو برقرار رکھنے کے لیے مادی اور جسمانی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور دوسری طرف اسے کچھ تمدنی اور اخلاقی اصول بھی درکار ہیں تاکہ ان کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخروی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکے۔ خالق کائنات نے انسان کو ان ضرورتوں کی بدرجہ اتم پورا فرمایا۔ پہلی ضرورت کی تسکین کے لیے وسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ زمین و آسمان میں ودیت فرمایا، یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عربی کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اس میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کی گردش میں، اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندروں میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مند کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس طرح انسانیت کی ہدایت اور اخلاقی اور تمدنی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث ہوتے رہے تاکہ وہ صراط مستقیم دکھائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا اچھا، اس میں پھر تھوڑا مشکل ہو گئی ہے کیونکہ عربی ہے، دیکھ کے جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَلَّا تَعْبُدُوا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اچھا، یہ نا صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا، میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور شیطانی چکر سے بچو۔ تو دین و مذاہب کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق حسب ذیل ہے۔ دین کی لغوی تحقیق عربی میں دین کے معنی اطاعت اور جزا کے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اطاعت و جزا، یعنی دین اطاعت و جزا کے معنی میں ہے۔ دین کے معنی کو مصباح اللغات میں اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ دیانت داری وہ تمام چیزیں جو اللہ کی فرمانبرداری کے تحت ہوں۔ لسان العرب میں اس کے 4 معنی ہیں دین کے: اقتدار و غلبہ، اطاعت، الجزاء اور
العادہ والشان۔ اس طرح دین کے اصطلاحی تحقیق میں ہے، دین کی تعریف کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی اور اطاعت کا نام دین ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار کے مطابق دین کے لغوی معنی انقباض و اخلاص، مگر استعارہ و اصطلاحاً اس سے مراد ملت اور شریعت ہے۔ آگے پھر تھوڑا انگلش میں ہے، کہتے ہیں کہ فرسٹ انسائکلوپیڈیا آف اسلام theology of deen is defined as a divine institution which guides national beings to solution here and hereafter, and which covers both articles of belief and action۔ پروفیسر خورشید احمد جو ہے وہ درج کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں، ایک طرف تو روح اور جسم کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اسے مادی اور جسمانی وسائل درکار ہیں، اور دوسری طرف انفرادی اور اجتماعی زندگی کی صحت مند بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اخلاقی اور تمدنی اصولوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں ضرورتوں کو پورا کیا اور مادی اور جسمانی احتیاجات کی تسکین کے لیے وسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ زمین و آسمان میں ودیعت کر دیا گیا، اور اخلاقی تمدن اور رہنمائی کے لیے اس نے انبیاء بھیجے جنہوں نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اس طریقے کا نام مذہب ہے، اور یہ بات انہوں نے جو ہے اسلامی نظر حیات میں جو ہے وہ کی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ مذہب کی لغوی تحقیق۔ مذہب کا مادہ ذال ہا با سے ہے، اسی سے ذہبا ذہوبا مذہبا مشتق ہے۔ مذہب کا لغوی معنی جانے کا راستہ ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی مذہب کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، والمذہب المعتقد الذی یذہب علیہ وذہب فلان الذہب ای المذہب۔ کسی چیز کو اپنا دین و مذہب بنانا، کسی چیز کا عادی ہونا اور اس کو عقیدے کے طور پر اختیار کرنا۔ مسلک کے لغوی معنی بھی راہ اور راستہ اور چلنے کی جگہ کے ہیں۔ مجازاً اس سے مراد نظریہ حیات و مکتبہ فکر ہے، اور شرعی اصطلاح میں فروعی و مختلفی مسائل کے بارے میں ائمہ و علماء کی اعتقادی آراء کو مسلک کہا جاتا ہے، جیسے مسلک اہل سنت، مسلک اہل تشیع، مسلک ماتوریدیہ، مسلک اشعریہ وغیرہ۔ آگے ہے دین و مذہب کی اصطلاحی تحقیق۔ شرعی اصطلاح میں فقہی مسائل میں ائمہ و علماء کی اجتہادی آراء کو مذہب کہا جاتا ہے۔ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، جعفریہ وغیرہ فقہی مذاہب ہیں، جیسے کہا جاتا ہے فلاں مسئلہ میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے۔ انگریزی زبان میں مذہب کے لیے لفظ جو ہے وہ ریلیجین آیا ہے، جو لاطینی زبان کا لفظ ہے، جس کا مفہوم عقیدہ اور پوجا پاٹ کا اگر ایک نظام دیکھا جائے کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں مذہب کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ ریلیجین مین دا بلیف ان اسپرچوئل بینگز، یعنی روحانی طاقتوں پر یقین رکھنا مذہب ہے۔ مستنصر میر اپنے مقالہ میں مذہب کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کرتا ہے: ریلیجن از دا ریئیکشن آف ہیومن نیچر ٹو اٹس سرچ فار گاڈ۔ خدا کی تلاش میں انسانی، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے خدا کی تلاش میں انسانی فطرت کا رد عمل مذہب کہلاتا ہے۔ گویا انسانی فطرت اس بات کی ہمیشہ سے متقاضی رہی ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو سب سے بالا تر ہو، اس کے سامنے
خود کو جھکا دے، اور وہ بالا تر ہستی خدا کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر سید حسین لکھتے ہیں کہ مذہب اعتقادی اس قوت کا نام ہے جس میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ انسان اور انسانی کریکٹر میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، بشرطیہ انہیں خلوص کے ساتھ قبول کیا جائے اور بصیرت کے ساتھ سمجھا جائے۔ آگے ہے، عام طور پر دین اور مذہب کو ایک دوسرے کے مترادف تصور کیا جاتا ہے، جبکہ دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ دین کل ہے اور کسی بھی نظام کے اصول و ضوابط کا نام ہے، نیز دین دنیا و آخرت کے تمام گوشوں کو محیط ہے۔ اس کے برعکس مذہب جزو ہے، یعنی دین کل ہے، مذہب کیا ہے؟ جزو ہے، جو شرعی عبادات و احکامات سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے مذہب کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ ایک جامع تصور ہے۔ مذہب محدود ہے، جبکہ دین کے اندر وسعت ہے۔ دین عبد اور معبود کے درمیان ایسے تعلق سے عبارت ہے جس میں عبد کی جانب سے معبود کے لیے انقیاد اور اطاعت کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ دین و مذاہب کے بارے میں مغربی مصنفین کی آراء۔ بی ٹیلر نے مذہب کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ مذہب روحانی ہستیوں پر ایمان لانے کا نام ہے۔ روڈ ویلف نے غور و فکر کے پہلوں کو ترجیح دیتے ہوئے مذہب کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ دین اس صوفی تجربہ سے عبارت ہے جس میں انسانی زندگی کے مختلف متضاد امور سے گزرتی ہے، یعنی انسانی زندگی کے مختلف متضاد امور سے گزرتی ہے۔ شون پہار کہتا ہے کہ مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے۔ نمبر 4 کی طرف جائیں تو پروفیسر جیمز لیو با نے اپنی کتاب میں مذہب کی بہت سی تعریفوں کا ذکر کیا گیا ہے جو مذہب کے جامع تصور پر پوری نہیں اترتی، البتہ اس کے کسی جزو پر ضرور پوری اترتی ہیں۔ نمبر 5 ہے، مشہور جرمنی فلسفی کانٹ کہتا ہے کہ ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا مذہب ہے۔ ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا مذہب ہے۔ آگے، دین و مذہب کی جامع تعریف یہ ہے کہ نہایت مقدس، عظیم، بالا تر اور اندیکھی ذات پر ایسا اعتقاد جو اس مقدس ذات کی محبت اور ڈر کے ساتھ اطاعت پر ابھارتا ہے، اور اس مقدس ذات کی خبر کسی نبی نے دی ہوئی ہے۔ دین و مذہب کا فرق اور اس کا جائزہ۔ لفظ دین ایک مستقل عقیدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ در حقیقت مذہب لفظاً اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دین کے وسیع معنی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم فصاحت و بلاغت کا ایک تابندہ نمونہ ہے، مذہب کی بجائے دین کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، دین انسان کی اجتماعی زندگی کے پورے نظام کو کہتے ہیں، جس میں انفرادی اور اجتماعی چھوٹے بڑے تمام امور داخل ہیں، جبکہ مذہب نام ہے چند اخلاقی ضابطوں اور پوجا پاٹ کے مراسم کا۔ نمبر 2، دین کو، یہ ہم فرق دیکھ رہے ہیں، دین کو رضائے خداوندی کے مطابق چلانے کا نام ہے، جبکہ مذہب کے عام مفہوم میں دنیا میں الجھنے کو دنیا داری کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص دنیا داری سے کٹ کر گوشہ نشینی کو اختیار کرتا ہے اور اللہ اللہ کرتا رہے تو وہ مذہبی کہلاتا ہے، دیندار نہیں۔ ایسی زندگی دین کا جزو تو ہو سکتی ہے مگر مکمل کل دین نہیں۔ نمبر 3 ہے، مذہب کا جذبہ انفرادی جماعت پر منتج کرتا ہے، جبکہ دین ہمگیر جذبہ سے سرشار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ نمبر 4، دنیا میں انفرادیت کی پوری بقا کے ساتھ اجتماعی روش کا بھی کمال ہوتا ہے، جبکہ مذہب میں سارا زور انفرادیت پر ہوتا ہے اور اجتماعیت کا جذبہ و تصور صرف برائے نام ہوتا ہے۔ ہم ابھی وہی فرق ہی پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 5 ہے، انفرادی نجات کے لیے مذہب کے پاس صرف زہد کا رستہ ہے، جبکہ دین زندگی کی حرکت و سکون کو ہمگیر نجات کا ذریعہ بناتا ہے اور زہد کو اس کا ایک صرف جزو قرار دیتا ہے۔ نمبر 6، مذہب کی نظر میں اصلی اقتدار ہے حیات کی نسبت چھوٹے چھوٹے
خیر پر ہوتی ہے، جبکہ دین ایسی نیکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا جو کہ اصل اقتدار حیات سے متصادم ہوں۔ نمبر 7 ہے مذہب و دین میں نتائج کے اعتبار سے ایک فرق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مذہب کا میلان انفرادی نجات کی طرف ہونے کے باوجود اس میں ایک پیشوائیت کا عنصر موجود ہوتا ہے جو بالآخر تمام افراد کی انفرادیت کو ایک شخصیت میں گم کر دیتا ہے، جبکہ دین کا مقصد بھی اگرچہ انفرادیت کا زیادہ استحکام ہے، لیکن اس نظام میں نہ تو ملوکیت ہے اور نہ پیشوائیت، اور اگر کسی ناگزیر وجہ کی بنا پر پیشوائیت برقرار رکھنا بھی پڑے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں واسطوں کو ختم کر دیا جائے اور نتیجتاً بندے اور خدا کے درمیان کسی مادی یا روحانی واسطہ کی بجائے براہ راست عبودیت اور ابدیت کا رشتہ استوار ہو اور خالق و مخلوق کے درمیان پردوں کو گرا دیا جائے۔ مختصر مذہب و دین کے تصور میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ مذہب فروعی احکام کا نام ہے، یہ وہی چیز ہے جسے ریلیجین یا دھرم کہتے ہیں، بخلاف اس کے دین ایک جہانی نظریہ، زیست، آفاقی تصور حیات اور عالمگیر زندگی کا نام ہے جسے کوڈ آف لائف کہتے ہیں۔ دین و مذہب کی ضرورت اور اہمیت۔ جب ہم مذہب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ جب یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے انسان اور مذہب ساتھ ساتھ ہیں۔ ابتدا میں تمام انسانوں کا مذہب ایک تھا، مگر جوں انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا لوگ مذہب سے دور ہونے لگے۔ پھر خالق کائنات سے مختلف ادوار میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، لیکن پیغمبروں کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کے پیغام پر عمل کرنے کی بجائے خود سے نئے دین اور مذاہب اختیار کر لیے۔ اس طرح مذاہب کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور اس وقت دنیا میں کئی مذاہب پیدا ہو چکے ہیں، جن میں مشہور مذاہب اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، زرتشت، بدھزم، سکھزم شامل ہیں۔ پلوٹارک لکھتا ہے کہ کسی انسان نے کوئی ایسی بستی نہیں دیکھی جس میں مذہب نہ ہو۔ انسان فطرتاً مذہبی واقع ہوا ہے، ہر قوم اور نسل میں مذہب ایک مشترک امر رہا۔ آگے چلتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ اہل تحقیق کا اس امر میں اختلاف ہے کہ آخر انسان فطرتاً مذہبی کیوں ہے، حالانکہ مذہب کا تعلق نہ کسی مادہ سے ہے اور نہ ہی خواہشات سے۔ اس سلسلے میں چند آراء ملاحظہ فرمائیں۔ مذہب کو اختیار کرنے کا سبب طبیعت اور اس میں پائی جانے والی خوفناک اشیاء، بجلی، زلزلے اور وحشی جانور ہیں۔ قدیم زمانے میں انسانوں نے اس کائنات کے اندر اپنے کو ضعیف و کمزور پایا، یعنی اپنے آپ کو ضعیف و کمزور پایا، تو اس کے دل میں ایک ایسی طاقت پر اعتقاد کا احساس پیدا ہوا جو زمینی و آسمانی آفات سے اس کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ اس نے ہر چیز کو اپنا معبود بنا ڈالا جو اسے طاقتور اور قوی نظر آئی۔ یہ رائے مشہور انگریز محقق جیفیونس کی ہے، جو اس نے اس کا ذکر کتاب الدین محمد دراز صفحہ نمبر 125 میں ہوا ہے۔ مارکس ملر کے نزدیک دین کا سبب عقل ہے۔ انسانی عقل بعض مخلوقات کی عجیب و غریب اور نادر صنعت دیکھ کر اس سے کافی متاثر ہوئی اور اس کو معبود بنا ڈالا۔ مشہور فرانسیسی محقق دور قائم کا ایک نزدیک اور اجتماعی ضرورت ہے۔ اجتماعی ضرورتوں کے تحت ہر انسان کے اندر داخلی نگرانی کو خاطر مذہب کا تصور کیا جاتا کہ معاشرے کے حقوق کی حفاظت کر سکے۔ یہ تینوں آراء درست نہیں ہیں، کیونکہ ان اسباب کے نہ ہونے کی صورت میں بھی دینداری واضح طور پر موجود ہوتی ہے۔ اسلام کے نزدیک دین کا سبب فطرت ہے۔ ہر انسان فطرتاً مذہبی پیدا کیا گیا ہے۔ خالق کائنات کا اعتراف اس کے رگ و ریشے میں داخل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ
اور روم کی آیت نمبر 30 ہے، جس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ عربی تھوڑا مشکل ہو رہی ہے کیونکہ صحیح سے نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ پس اے نبی، یکسو ہر کو اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کا پھر ارشاد ہے، سورت نہیں ہے بلکہ یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں ارشاد ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ جیسے جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے، کیا اس میں کوئی کان کٹا ہوا جانور دیکھتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کو دین حق پر پیدا فرمایا، پھر شیاطین انہیں ان کے دین سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہ پہلی روایت بخاری کی تھی، دوسری مسند احمد کی ہے۔ مذکورہ بالا دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان فطرتاً مذہبی پیدا کیا گیا ہے، اور ہر انسان کی فطرت میں خالق کائنات کا اعتراف داخل ہے۔ البتہ انسان کی اس فطرت کو شیاطین، جن و انس، والدین اور غفلت بدل دیتی ہے اور ان کے اثرات مٹا دیتی ہے۔ اس بات سے انکار ممکن ہے کہ بنی نوع انسان ہر دور میں کسی نہ کسی مذہب کی پیروی کرتے رہے ہیں، لیکن ان تمام مذاہب کی تعلیمات میں کسی نہ کسی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے، جیسا کہ دنیا کے تمام مذاہب کی تعلیمات میں کسی نہ کسی قتل، چوری، زنا، لڑائی جھگڑے کو سختی سے ممنوع قرار دیتے ہیں اور تمام قسم کی اچھائیوں کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر اشرف المخلوقات اسی لیے قرار دیا گیا کہ یہ اپنے اندر اخلاقی پہلو رکھتا ہے، اور اس کا اخلاقی قدروں پر مبنی وجود ہی کسی بھی معاشرے کے قیام کی بنیاد بنتا ہے۔ در حقیقت باہمی حقوق اور احساس ذمہ داری کا احساس ہی خاندان، قبیلے اور معاشرے مضبوط تعلقات کا سبب بنتا ہے، اور صرف مذہب ہی ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط فراہم کرتا ہے۔ یہی مذہب انسان میں احساس ذمہ داری کا شعور پیدا کرتا ہے، اسے اپنے فرائض اور واجبات یاد دلاتا ہے جو اس کے اور اس کے پیدا کرنے والے کے درمیان تعلق کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ جب انسان کسی مذہب کی تعلیمات کی پیروی کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا، اسے خدا نے کیوں پیدا کیا۔ پھر وہ جب اپنے مذہب میں کسی بات کا جواب حاصل کرتا ہے تو اسی تگ و دو میں مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح انسان جب اپنے مذہب کی اچھی باتوں کو اپناتا ہے تو وہ ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مذہب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بجائے دوسرا رخ اختیار کرتا ہے تو وہ معاشرے میں فساد کی بنیاد کا سبب بنتا ہے۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی شخص کو ایک مقصد بتا دیتا ہے، کیونکہ جو لوگ زندگی میں کچھ مقصد رکھتے ہیں وہ ضرور کسی نہ کسی مذہب کے تابع ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں، در حقیقت وہ مذہب کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ جیسا کہ مغربی مفکر نے کہا تھا کہ اگر ایک شخص اخلاقی طور پر اچھا ہے، اعلیٰ کردار اور بلند اصولوں کا مالک ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اچھائیاں بھی اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن وہ مذہب پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، تو پھر اسے مذہب کی ضرورت ہی نہیں۔ جبکہ اسی طرح اگر کوئی شخص مذہب کو اختیار کرتے ہوئے پھر بھی برے اخلاق رکھتا ہے تو اس کے مذہب کا کیا فائدہ؟ یہ دلیل اس بنا پر رد کی جاتی ہے کہ مذہب کسی بھی انسان کی رہنمائی تو کر سکتا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر اپنی پیروی پر مجبور نہیں کر سکتا۔ مذہب صرف الفاظ کا نام نہیں، مان لینے سے ہی انسان مذہبی بن جاتا ہے، بلکہ یہ تو عمل کا نام ہے۔ مذہب انسان کے کردار و عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اس شخص کو مذہبی نہیں کہہ سکتے جو مذہب کا نام لیتا ہے، لیکن مذہب کے بتائے ہوئے بغیر بھی
انسان اخلاقی قدروں کو اپنا سکتا ہے تو کس حد تک یہ بات درست ہے؟ مگر انسان کو یہ بتانے والا کہ فلاں چیز اچھی ہے یا فلاں چیز بری ہے، یہ صرف مذہب کا کام ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب نے اخلاقیات اور انسانوں کے مابین باہمی معاملات پر اصول فراہم کیے ہیں، جن کے ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان مذہب کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین اسلام تو تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے، جس نے بنی نوع انسان کے ہر گوشے کے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے، اور ایک کم علم رکھنے والے مسلمان بھی اپنے مذہب کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں انسانیت کی تذلیل کا سبب ہی مذہب سے دوری ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنی زندگیوں سے دور کر دیا ہے۔ انہوں نے مذہب کو صرف چند رسموں تک محدود کر دیا۔ آج بھی اگر تمام انسان اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا ڈالیں تو دنیا میں امن و سکون لوٹ سکتا ہے۔ دین اسلام تو مسلمانوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود آج بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ مگر یہ بات کہنے سے ہم لوگ دین سے بری و ذمہ ہو گئے۔ اگر ذاتی معاملہ ہی ہے تو کم از کم اسے اپنی ذات پر تو لاگو ہونا چاہیے۔ شاید اسی طرح انفرادی بہتری ہے مجموعی بہتری عمل میں آ سکے۔ ملک پاکستان کے قیام کی بنیادی وجہ اسے مذہب اسلام کی تجربہ گاہ بننا تھا، لیکن اس کی مختلف توجیہات کر کے اور اسے قیود و پابند میں جکڑ کر عام مسلمانوں کی پہنچ سے دور کر دیا۔ حالانکہ اگر مسلمانوں کو مذہب کی اہمیت یاد دلا دی جاتی اور یہ بات بتا دی جاتی کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو آپ نے مذہب کی پیروی کرتے ہوئے کی ہے کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی بلکہ آپ کے مذہب کا حصہ کہلائے گی، تو مسلمان کبھی اپنے مذہب سے دور نہ ہوتے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام کی اہمیت یاد دلائی جائے اور انہیں یہ باور کروایا جائے کہ وہ مذہب کو اپنی زندگیوں میں حصہ بنا لیں، کیونکہ مذہب صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ مذہب عبادات، اخلاقیات اور معاملات کا نام ہے۔ اسی طرح مذہب کے آغاز و ارتقائی تصور، ہم نے جو دو چیزیں دیکھنی تھی، ایک ارتقائی تصور تھا، دوسرا الہامی تصور تھا۔ اب پہلے ہم پڑھ رہے ہیں ارتقائی تصور۔ مذہب کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں دو تصورات پائے جاتے ہیں، ایک ارتقائی تصور، دوسرا وہ جو الہامی تصور ہے۔ ٹھیک ہے، ارتقائی تصور کی روح سے جب انسان پیدا ہوا تو وہ مذہب کے تصور سے بالکل ناآشنا تھا، اور مذہب کی ابتدا مظاہر پرستی سے ہوئی۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، درختوں، آگ، ہوا، اعضائے جنسی، حیوان پرستی، اکابر پرستی بتدریج ان کا رواج رہا، اور ان کے شواہد پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں ملتے ہیں، بلکہ یہ چیزیں بعض جگہوں پر ابھی تک بدرجہ اتم موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جس زمانہ میں مبعوث ہوئے اس میں لوگوں نے ہر چیز کو خدا بنایا ہوا تھا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کے ساتھ خداؤں کی تعداد کم ہونے لگی، یہاں تک کہ صرف ایک خدا باقی رہ گیا۔ مذہب کے آغاز و ارتقاء کا الہامی تصور۔ اب ہم الہامی تصور کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس مذہبی تصور یہ ہے، چونکہ مذہب روحانی ضرورت ہے لہذا روحانی غذا کا انتظام بھی خدا کی طرف سے ہوا۔ اس سلسلے میں پروفیسر خورشید لکھتے ہیں، خدا نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو جسمانی ضرورت کی طرح روحانی ضرورت ہدایت کا بھی سامان کیا۔ پہلا شخص خدا کا فرستادہ پیغمبر بھی تھا جس نے انسان کو کفر و ضلالت کی گمراہیوں سے نکال کر خدا کے حضور لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد جب بھی لوگوں میں گمراہی پھیلی تو خدا نے پیغمبر بھیجے جنہوں نے دنیا کو راہ ہدایت دکھلائی۔ اس اعتبار سے توحید قدیم اور شرک جدید ہے، اور اس دنیا کے اہم مذاہب یہودی، عیسائیت اور اسلام ہیں۔ ان کے بانی اللہ کے پیغمبر ہی تھے، اس بنا پر ان کی تعلیمات جزوی فرق کو چھوڑ کر یکساں تھی۔ بعد میں اسلام کو چھوڑ کر ہر مذہب کے پیروں نے اپنے اپنے مذاہب میں ترمیم کر لی۔ گویا انسان کی روحانی
ضرورت کا سامان تو توحید اور عبادت ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا آغاز میں ہی انسان کا مذہب توحید تھا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کے شواہد موجود ہیں۔ ارشاد ربانی ہے مثلا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا یہ تھوڑا ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں تھوڑا ہو سکتا ہے کہ زبر زیر کی غلطی ہو جائے، کہ ہم نے یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مندرجہ بالا آیت ظاہر کرتی ہے کہ توحید اور عبادت لازم و ملزوم ہے۔ بائبل کے مطالعے سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آغاز میں انسان کا مذہب توحید تھا۔ مذہب کے ارتقاء کی بابت مغربی ماہرین کی آراء۔ موجودہ تحقیقات کے بعد مغربی ماہرین بھی اب ارتقائی نقطہ نظر کو چھوڑ کر مذہبی نقطہ نظر کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر اسمتھ نے لکھا، علم، شعوب و قبائل انسانی کے پورے میدان میں اب پرانا اور ارتقائی مذہب بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ نشوونما کی مرتب کڑیوں کا وہ خوشنما سلسلہ جو اس مذہب نے پوری آمادگی کے ساتھ تیار کیا تھا، اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور نئے تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ یہی مصنف ایک اور جگہ رقم تراز ہیں، یعنی یہ دوسری جگہ کہتا ہے، اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کے ابتدائی تصور کی آترین ہستی فی الحقیقت توحید اعتقاد کا خدائے واحد تھا۔ توحید کا اعتقاد خدائے واحد تھا اور انسان کا دینی عقیدہ جو اس سے ظہور پذیر ہوا وہ پوری طرح ایک توحیدی دین تھا۔ اس کی یہ کتاب ہے دا ریلیجن اینڈ گروتھ آف ریلیجن، پیج نمبر ہے اس کا 262۔ مذاہب کی تعداد اور ان کی تقسیم۔ مذاہب کی تعداد کا تعین بڑا دشوار ہے، اس لیے ہمیں یورپی دنیا کے لوگوں کے صحیح حالات کا بھی پتہ نہیں، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں مذاہب کے پیروکار موجود ہیں، اور ان میں کچھ مذاہب کے پیروکاروں کی تعداد کروڑوں تک پہنچتی ہے، جیسے ہندو مت، بدھ مت، زرتشت، کنفیوشس، یہودیت، عیسائیت، اسلام، اور بعض مذاہب صرف 100-200 افراد کے قبائل تک محدود ہیں۔ مذاہب کی تقسیم۔ الہامی اور غیر الہامی مذاہب، یعنی مذاہب کی تقسیم میں وہ بتاتی ہیں، نمبر 1 الہامی اور غیر الہامی مذاہب، نمبر 2 جغرافیائی اور نسلی مذاہب، نمبر 3 تبلیغی اور غیر تبلیغی مذاہب۔ دنیا میں موجود تمام مذاہب کو ان درج بالا 3 اقسام پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں مختصراً ذیل میں درج ہے۔ الہامی اور غیر الہامی مذاہب۔ احمد عبداللہ الہامی وغیرہ الہامی و غیر الہامی مذاہب کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، یعنی کہ احمد عبداللہ الہامی جو ہے اور غیر الہامی مذاہب کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ الہامی سے مراد وہ ادیان ہیں جو خدا، اس کے رسول اور اس کے لائے ہوئے پیغامات اور کتابوں صحف آسمانی پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے برخلاف غیر الہامی سے مراد وہ مذاہب ہیں جو اپنی تعلیمات اور عقائد کو خدا وحدہ لا شریک کی معین ہدایت کے تابع نہیں سمجھتے۔ الہامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہیں۔ غیر الہامی مذاہب میں بقیہ مذاہب شامل ہیں، اور یہ انہوں نے احمد عبداللہ نے جو ہے المسندوسی میں جو ہے انہوں نے یہ بات درج کی ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ جغرافیائی اور نسلی جغرافیائی۔ نسلی حیثیت سے موجودہ مذاہب 3 نسلی گروہوں میں منقسم ہیں۔ کون کون سے؟ سامی، آریائی اور منگولی۔ تبلیغی و غیر تبلیغی مذاہب۔ ایمان والوں میں سچائی کا وہ جوش جو چین سے نہیں بیٹھتا، توقتیہ وہ ان کے عقیدے سے اور قول و فعل سے اپنے تئیں
زہر نہیں کر دیتا، اور ان کو اس وقت تک چین نہیں نصیب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا پیغام ہر بشر تک نہ پہنچا دیں اور تمام بنی نوع انسان اس چیز کو تسلیم نہ کرے جسے وہ برحق تسلیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرشید لکھتے ہیں، الہامی مذاہب کے علاوہ اگر دیگر تمام مذاہب کو غیر تبلیغی قرار دیا جائے تو یہ فیصلہ حقیقت کے خلاف نہ ہوگا، اس لیے کہ تمام الہامی مذاہب کا مقصد ہدایت انسانیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کا خطبہ کوہ، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہو، رہا یہ سوال کہ یہودیت جو کہ الہامی مذہب ہے اسے کس طرح تبلیغی کہیں گے، جبکہ یہودی ہونے کے لیے یہودی ماں باپ سے ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ تو موجودہ یہودیت کا طریق کار ہے۔ جہاں تک ان کی تبلیغی ذمہ داریوں کو تعلق تھا تو قرآن مجید نے نہایت وضاحت سے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے اس کو سورۃ فرما دیا۔ البقرہ میں جو ہے یہ آیت نمبر 47 میں ہے، یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو ہم نے تم پر کی، یہاں تم نے لکھا ہے، ہم نے تم پر کی، یہاں کتاب کی غلطی ہے، اور تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی۔ کیا یہ فضیلت دنیا داری کے لیے کافی تھی؟ سوال ہے آگے۔ بلکہ یہ فضیلت اس لیے تھی کہ یہود اللہ کے دین کو عام کرے، لیکن اس کے باوجود یہودیت کو غیر تبلیغی مذہب گردانا جاتا ہے کیونکہ اصل تعلیمات ناپید ہو چکی ہیں اور موجودہ یہودیت میں تعصب پسندی داخل ہو چکی ہے۔ مطالعہ بین المذاہب کا تعارف۔ مطالعہ بین المذاہب ایک ایسی اصطلاح جو بالکل نئی معلوم ہوتی ہے، مگر بات وہی پرانی ہے۔ اس کے لیے مکالمہ بین المذاہب، ادیان و مذاہب کا تقابلی مطالعہ جیسی اصطلاحیں بھی استعمال ہوتی ہیں جن کا معنی و مفہوم تقریباً ایک جیسا ہی ہے، جس سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا بنیادی تعلیم تمام مذاہب کی مشترک ہے؟ آیا مذاہب کی تعلیم شدہ کتب لفظی اور معنوی لحاظ سے محفوظ و معنون ہے یا ان میں بعد میں تبدیلی کی گئی ہے؟ دوم، مذاہب کی کتب انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی رہنمائی کرتی ہیں یا مخصوص شعبوں کی طرف؟ سوم، بانیان مذاہب کے حالات زندگی کہاں تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں؟ مذکورہ امور کی وضاحت اور مطالعہ ہی سے کسی مذہب کی وضاحت اور برتری ثابت ہو سکتی ہے۔ جس مذہب کی تعلیم شدہ کتب لفظی اور معنوی لحاظ سے محفوظ ہوں اور جس مذہب کی تعلیم انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی رہنمائی کرتی ہو اور جس مذہب کے بانی کے حالات تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہوں، وہی مذہب لائق ہے اور اس کو مانا جائے، وہی انسانیت کی فلاح کا حقیقی مذہب ہے۔ گویا مذاہب عالم کے حقیقی محور بنیادی تعلیم، کتب مذاہب کے تجزیاتی و تقابلی مطالعہ کو بین المذاہب کا نام دیا گیا۔ یعنی کہ کہتے ہیں مذاہب عالم کے حقیقی محور بنیادی تعلیم، کتب مذاہب کے تجزیاتی، تقابلی اور مطالعہ کو بین مذاہب کا نام دیا گیا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے انٹرفیتھ سٹڈیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ مکالمہ بین المذاہب بھی کیا جاتا ہے۔ القاموس العصر میں مطالعہ بین المذاہب کے لیے شبیہ، قیاس اور بقا ہے کہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور دا انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں تقابل ادیان یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کے معنی مفہوم پر اس طرح روشنی ڈالی گئی۔ دا ٹرم comparative religion are shortened from the comparative religion۔ اچھا یہ تھوڑا سا نا دیکھ کے پڑھنے میں تھوڑا مشکل آ رہی ہے کیونکہ الفاظ چھوٹے ہیں تو تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے، تو میں جو ہے اس کو مزید آگے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ یوں یعنی کہ میں انگلش کے جو لفظ ہیں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ یوں مطالعہ بین المذاہب سے مراد وہ علم ہے جس میں تمام ادیان کے ہادیان، کتب اور تعلیمات کا ہادی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام
صحیفہ ہدایت اور اسلام کی تعلیمات سے مقابلہ کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت اور صداقت کو دلائل سے ثابت کرنا اور حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچا ہے۔ مختصراً دنیا کے مختلف اور مشہور مذاہب و ادیان کے غیر جانبدارانہ مقابلہ کے خصائص معلوم ہو سکیں۔ مقابلہ اور اس کے اصول و عقائد اور رسوم کا غیر جانبدارانہ اور غیر متعصبانہ مطالعہ کرنا تاکہ اس کی قدر و قیمت اور اس کے خصائص معلوم ہو سکیں۔ اگر کسی دین و مذہب میں کوئی خوبی ہے تو اس کا کھلا اعتراف کیا جائے، اور اگر اس میں کوئی خامی ہے تو اس کا مدلل رد کر دیا جائے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ مطالعہ بین المذاہب کا مقصد ایک محقق کے نزدیک یہی ہونا چاہیے کہ ہر اچھی بات کا اعتراف کرنا اور خامیوں کو اس کی اصل دریافت خامیوں کی اصل حقیقت دریافت کرنا۔ مطالعہ بین المذاہب کے اصول جن کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے: ٹالرنس، ٹیک دا ریلیجن ایز اٹس فیس ویلیو، comparatively not competitive۔ نمبر 4، چینج ان کسٹم اینڈ ہیبٹس۔ کیونکہ مطالعہ بین المذاہب کا مقصد حق بات کی تصدیق اور باطل نظریات کی تردید کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب میں ہوں۔ اسی وجہ سے ایک محقق کو بین المذاہب کے مطالعے کے دوران اپنی آنا، تعصب پسندی، تنگ نظری کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ مولانا مودودی بھی رقم اعتراض ہیں، یعنی کہ فرماتے ہیں: نمبر 1، ایک مذہب کی تعلیم کو غلط ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے مذاہب کی تعلیم کو کلیتاً غلط ثابت کر دیا جائے۔ نمبر 2، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ایک مذہب میں حق و صداقت موجود ہونے سے دوسرے مذاہب میں اس کا عدم یا غیر موجود ہونا لازم ہے۔ دراصل تمام مذاہب ایک سرچشمہ سے سیراب ہوئے، لہٰذا کیوں دوسرے مذاہب کی حق بات کو چھپایا جائے، کھینچ تان کر غلط ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 3، یہ دعویٰ کرنا کہ حق اس مذہب کے سوا کہیں موجود نہیں، یہ حق پر بھی ظلم ہے۔ جب کسی مذہب کو ترجیح دی جاتی ہے تو مراد دراصل یہ ہوتا ہے کہ اس مذہب میں تجلیات حق بدرجہ اتم موجود ہیں، لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ حق و باطل ملے جلے آئے ہیں اور ان کو ممیز کرنا طالب علم کا جو ہے وہ کام ہے۔ نمبر 4، مذہب جس حیثیت میں خود کو پیش کرتا ہے اسے اسی حیثیت میں دیکھا جائے، نہ کہ کسی مذہب کے متعصب مخالفین اور اعلی تعین کی تصنیف سے کوئی تاثر لے کر ذہن بنایا جائے۔ لہٰذا ماخذ اصلیہ پر اکتفا کرنا بہتر ہوگا۔ جب کوئی رائے قائم ہو جائے تو پھر دوسری کتب کا مطالعہ کیا جائے۔ چلیں، یہ جناب اعلیٰ ڈاکٹر مودودی نے جہاد فی سبیل اللہ میں جو ہے یہ باتیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر اسمتھ نے بھی مطالعہ بین المذاہب کے چند اصول تجویز کیے جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مذہب کا تقابلی مطالعہ کرنے والا جو کچھ کہے یہ پیش نظر رکھ کر کہے کہ جن لوگوں کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ بھی اس کی بات سن رہے ہیں۔ اس اصول کا اثر کم از کم اس بات پر ضرور ہوگا کہ کوئی چیز کس طرح پیش کی جا رہی ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے، شاید اس کی نوعیت بھی اس سے متاثر ہوگی۔ صاف سیدھی بات یہ ہے کہ مصنف کو نہ صرف زیادہ خوش اخلاقی بلکہ زیادہ ذمہ داری کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ نمبر 2، کسی مذہب کے بارے میں کوئی بیان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک خود اس مذہب کے ماننے والے بھی اس کی صحت کو تسلیم نہ کر لیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے مطالعہ بین المذاہب کے آغاز و ارتقاء سے متعلق مغربی محققین اور مستشرقین کا نقطہ نظر۔ مغربی محققین اور مستشرقین کا دعویٰ ہے کہ مطالعہ بین المذاہب کا آغاز انہوں نے کیا اور اولیت کا صحرا ان کے سر ہے، مگر حقیقت حال اس کے برعکس ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جب مغربی ممالک تحریک احیاء علوم کے نتیجے میں یورپ میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا اور سائنسی علوم جدیدیہ میں ترقی کی بدولت
یورپی اقوام نے افریقی اور ایشیائی اقوام پر غلبہ اور تسلط حاصل کر لیا، تو اب اس میں تسلط کو دوام بخشنے کے لیے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی۔ اسی سلسلے میں یورپی محققین نے مذاہب کا مطالعہ کیا اور مختلف مذاہب کی اصلیت کو سمجھا، اور پھر کمزوریاں تلاش کر کے اپنے سامراجی مقاصد کے لیے ان کمزوریوں کو ہوا دی اور اختلافات کو ابھارا اور اصلی شکل کی بجائے مسخ شدہ شکل میں پیش کیا۔ بلا شبہ ان کے اس مطالعے میں خیر کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ مستشرقین کا کہنا ہے کہ مطالعہ بین المذاہب کا باقاعدہ آغاز ایک علم کی حیثیت سے 200-300 سال پہلے یورپ میں ہوا، اور اس مضمون پر مختلف کتابیں لکھی گئیں، لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب دعوے بعید از قیاس و حقیقت ہیں۔ مندرجہ بالا الفاظ کی توسیع ڈاکٹر سمتھ نے ان الفاظ میں کی ہے کہ پہلے مرحلے میں واقعات و حقائق فراہم کیے گئے، انہیں مرتب کیا گیا اور پھر ان کا تجزیہ کیا گیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مرحلہ عہد دریافت کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ اس مغربی نصرانیوں نے اپنی دنیا سے ابھی ابھی قدم باہر نکالا تھا۔ وہ ڈھونڈتے اور کھوج لگاتے ہوئے باقی دنیا تک پہنچے تھے۔ وہ نئی قوموں اور نئے مقاموں سے بتدریج واقف ہوتے ہوئے یہاں تک آئے تھے۔ یہ نئی قومیں اور نئے مقام ان کی سابقہ حد نظر سے بہت دور تھے۔ دوسری قوموں کے مذاہب کے متعلق جو اطلاعیں لائی گئیں وہ پر اسرار اور عجیب و غریب تھیں۔ پہلے تو یہ اطلاعیں اٹکل پچوں ہوا کرتی تھیں، جیسے کہ سیاحوں کی کہانیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن بعد میں ایسی اطلاعیں زیادہ منظم طور پر اور زیادہ تعداد میں فراہم ہونے لگیں۔ 19ویں صدی میں اس بات کی زبردست کوشش شروع ہوئی اس صورتحال پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور اس پر باقاعدہ توجہ کی جائے۔ اب زیادہ سے زیادہ مواد تلاش کیا جانے لگا، جمع شدہ مواد کو احتیاط سے قلم بند کرنے کی کوشش ہوئی، پھر باقاعدگی کے ساتھ اس کی تنقیح اور پھر بالآخر اس کی تعبیر و توجیح ہونے لگی۔ جہاں تک باقاعدہ کتب تصنیف کرنے اور مطالعہ بین المذاہب کو بطور علم مرتب کرنے کی بات ہے تو ڈاکٹر سمتھ ہی آگے چل کر خود وضاحت کرتے ہیں۔ اس میدان میں ترقی کی پہلی منزل تو وہ تھی جہاں دوسری قوموں کے ادیان و مذاہب کے بارے میں مرعوب کن اطلاعیں بکثرت اکٹھی کی گئیں۔ اب ترقی کی دوسری منزل وہ ہے کہ اس میں دوسری قومیں بذات خود موجود ہیں۔ یہ وہی قومیں ہیں جن کے بارے میں ابتدائی معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ یہ مواد 19ویں صدی سے لے کر پہلی عالمی جنگ تک جمع ہوتا رہا، لیکن 20ویں صدی اور خاص طور پر دوسری جنگ کے بعد بطور تمتماؤ تکلمہ اس جمع شدہ مواد میں ایک نئے عنصر کا اضافہ ہوا۔ یہ عنصر ایسا مقابلہ ہے جس کے دونوں فریق مردہ نہیں بلکہ زندہ و سلامت ہیں۔ یہ مقابلہ وسیع پیمانے پر ایسے اشخاص کا ہے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ آگے دیکھیں، اگلی ہیڈنگ ہے جناب، مطالعہ بین المذاہب کا آغاز اور ارتقاء سے متعلق مسلم نقطہ نظر۔ اب مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تاریخ کے بغور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مطالعہ بین المذاہب کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب کسی بھی ملک میں اور معاشرے میں کوئی ریفارمر اور دینی مسلح کھڑا ہوا تھا اور اس نے معاشرے کے مروجہ نظام اور نظریات، باطل عقائد اور روایتی رسوم و رواج پر تنقید کی اور اعلیٰ اقدار کی تعلیم دی۔ اخلاقی اور روحانی اصلاح کی سعی کی۔ اس ضمن میں خدا کے فرستادہ انبیاء اور رسول کا کردار قابل قدر ہے۔ انہوں نے ہی غلط اقتدار کو رد کرتے ہوئے صحیح اقتدار کی ترویج کی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور یہ جو ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 132 ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو مبعوث کیا گیا، یعنی ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا گیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا۔ یہ سورۃ یونس میں ہے۔ آگے ہے
تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے پڑھنے میں. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خِلَافِهَا نَذِيرًا، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ڈر سنانے والا نہ رہا ہو. سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 24. مذاہب عالم کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت اور دوسرا منفی. اسلام سے پہلے کسی سماوی کتب میں مذہب کے ہر دو مذکورہ پہلو پر بحث نہیں کی گئی، بلکہ دوسری کتب میں مذہب کے بانی کے نام تک کا ذکر نہیں. چونکہ قرآن مجید مذاہب کے ہر دو پہلو عقائد صحیحہ اور عقائد باطلہ پر بحث کرتا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے تمام عقائد باطلہ کی تردید کی. یوں حقیقی آغاز 1400 سال قبل نزول قرآن کے ساتھ ہی ہو چکا تھا. قرآن حکیم نے سابقہ اقوام کے حالات و کردار، مثلا کفار، مشرکین و منافقین، یہود و نصارہ کا ذکر بڑے واضح دلائل میں کیا. شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں جن علوم پنجگانہ کے نام سے بحث کی ہے، ان میں ایک علم مخاصمہ بھی ہے اور اسے علم مناظرہ بھی کہتے ہیں، اور یہی دراصل مطالعہ بین المذاہب ہے. ان میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہود و نصارہ اللہ کی آیات کو چھپاتے اور توحید کا انکار کرتے تھے. نزول قرآن کے وقت یہ دونوں بڑے مذہب تھے. اللہ تعالیٰ نے یہودیت و عیسائیت کا رد کرتے ہوئے اسلام اور قرآن کی فقیت کو بیان کیا ہے. قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے اسے ڈاکٹر محمود احمد غازی نے ان الفاظ میں واضح کیا ہے. سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کی پہلی دو صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہیں، جو طویل ترین صورتیں ہیں. ان دونوں طویل صورتوں کو سب سے آغاز میں رکھنے کی ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے. مفسرین نے انہیں ایک دوسرے کا جوڑا قرار دیا. حدیث میں بھی انہیں ظاہروین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے. ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں تو ایک بات جو بہت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری سورۃ البقرہ یہود اور بنی اسرائیل کی تاریخ و عقائد پر تبصرہ ہے، اور پوری سورۃ آل عمران نصارہ اور مسیحیوں کی تاریخ اور عقائد پر تبصرہ ہے. سورۃ البقرہ میں عیسائیوں کا تبصرہ زیادہ نہیں ہے، اور سورۃ آل عمران میں یہودیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے. جتنے احکام ہیں وہ سورۃ البقرہ میں دیے گئے ہیں، اور اخلاقی ہدایات سورۃ آل عمران میں دی گئی ہیں. جن مسائل کی وجہ سے یہودی گمراہیوں کا شکار ہوئے، ان کی یاد دہانی سورۃ العمران میں ہے. ڈاکٹر غازی آگے چل کر مزید وضاحت سے کہتے ہیں، چونکہ تاریخی اعتبار سے یہودی پہلے ہیں اس لیے یہودیوں پر تبصرہ پہلے ہے، اور عیسائی تاریخی اعتبار سے بعد میں ہیں اس لیے ان کا تذکرہ بعد میں ہے. یہ ڈاکٹر جو ہیں غازی اسلام اور مغرب میں موجودہ صورتحال اور امکانات، یہ اس میں جو ہے صفحہ 8 اور 9 پر جو ہے یہ بات کرتے ہیں. آگے ہے مطالعہ بین المذاہب سے متعلق قرآنی تعلیمات. یہود و نصارہ کے علاوہ اس وقت کے متصادم فرقے مشرکین، جن میں کفار مکہ سرفرست ہیں اور منافقین ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن نے اجمالاً ذکر کیا ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ جن کو تم معبود بناتے ہو یہ خود خدائے حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کی اولاد ہے، حالانکہ خدا ان سب چیزوں سے بری و ذمہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. دوسرا گروہ اس وقت منافقین کا تھا، وہ لوگ جو زبان سے اقرار کرتے تھے مگر دل میں بغض و عداوت رکھتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے. نصارہ کے تفصیلاً اور اجمالاً تبصرے کی جہاں تک بات ہے تو قرآن مجید میں جن الفاظ میں تذکرہ ہے، یہود جو کہ اہل کتاب تھے اور ان کی کتاب میں آپ علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کی بشارت دی گئی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا. یہود کے داغدار کردار کو واضح انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، مگر وہ تعصب کی وجہ سے اس سے بھی باز رہے. یہود کے کردار کو اس لیے واضح کیا گیا تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں. اس طرح نصارہ جو کہ اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہود تعلیمات ربانی کو مکمل طور پر جو ہے بھول بیٹھے تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دے کر یعنی انجیل دے کر بھیجا. قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی
تجدید کرنے والا بیان کیا ہے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو رکھتے تھے، مگر ان کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام عبودیت سے نکال کر مقام الوہیت تک پہنچا دیا تھا۔ نصارہ کی ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کو موروثی گناہوں سے نجات دلانے کے لیے مصلوب ہوئے، جیسے کہ عیسائیت کی زبان میں عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ فی الواقع ان کے قتل کے واقعہ میں شبہ پیدا ہو گیا تھا اور قرآن نے اس کا ازالہ کر دیا۔ یوں قرآن مجید میں تمام مذاہب جو اس وقت رائج تھے ان کے باطل عقائد کا مکمل رد کیا، جو کہ ظاہر ہے مطالعہ بین المذاہب کے آغاز حقیقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس وقت کے باطل عقائد جن کا رد قرآن کریم نے کیا، اس میں عقیدہ سنویت، عقیدہ کفارہ، عقیدہ تثلیث، عقیدہ انبیت، عقیدہ تناقض، روح اور مادہ کی ابدیت کا رد اور رد شرک کے علاوہ انبیاء کرام پر بے جا الزامات کا رد شامل ہے۔ قرآن مجید میں مذکورہ باطل نظریات کے علاوہ ملائکہ، دوزخ، جنت اور اس کے دیگر مابعد طبیعیات سے متعلق غلط نظریات کی بھی اصلاح کی۔ ڈاکٹر محمد زبیر صدیقی اپنے مقالہ میں مطالعہ بین المذاہب کے آغاز کے متعلق لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف اسلامی اصول و شریعت کی تفصیل ہی نہیں بیان کی گئی، بلکہ بعض دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے خیالات، عقائد، بعض اعمال و افعال اور مختصراً تاریخ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو بعض مذاہب کے تقابلی مطالعے اور دینی تحقیق کے متعلق بھی پہلی کتاب کہا جاتا ہے۔ گویا قرآن مجید ہی وہ پہلی کتاب ہے جو مطالعہ بین المذاہب کے حوالے سے بطور علم مدون شکل میں ہمارے پاس اب تک موجود ہے۔ مذکورہ بالا بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ مذاہب کے تقابلی مطالعے اور دینی تحقیق کے اہم موضوع پر بحث و مباحثہ اور تفتیش و تمہیز ظہور اسلام کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی تھی۔ جہاں تک تصنیفی شکل کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ڈاکٹر پروفیسر ہیملٹن گب نے لکھا، اگرچہ یہ بات تعجب انگیز معلوم ہوتی ہے کہ مختلف مذاہب کے تقابلی مطالعے پر ہمیں اولین کتاب عربی ادب میں ملتی ہے، لیکن اس کا سبب معلوم کرنا بہت مشکل نہیں ہے۔ عرب فاتحین کی بے تعصبی کی وجہ سے ان کے مفتوح ممالک میں ان کے ساتھ ایسے لوگوں کی کثیر تعداد رہتی تھی جو مختلف مذاہب کے قائل تھے۔ ان میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی اور مجوسی بھی تھے، اور نیم بت پرست بھی۔ لہٰذا مسلم علماء کی توجہ ان لوگوں کے عقائد کی طرف ملغف ہوئی اور ان کی تردید میں ان لوگوں نے بہتر رسالے تالیف کیے۔ اس کی ایک مثال علی بن ابن تبری کی کتاب الدین والدولت، جو کہ 855 ہجری میں تالیف ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے سامنے ایسے تنظیمی اور اقتصادی مسائل بھی تھے جن کی وجہ سے ان کے علماء اور حکام غیر مسلموں کے عقائد اور ان کے حقوق کا جاننا ضروری تھا۔ یہ اپنا جو ہے عربک لٹریچر آکسفورڈ جو ہے پیج نمبر 114 اور 15 پر یہ بات درج ہے۔ آگے دیکھیں، گویا پروفیسر گب اس چیز کا اعتراف کھلے لفظوں میں کرتے ہیں کہ اولین کتاب عربی ادب میں تصنیف ہوئی۔ المختصر ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مطالعہ بین المذاہب کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی، اور اس کی ترقی میں اسلامی تحریک کا خاص اثر ہے۔ اسلامی تحریک ہی مذہبی تخیل میں آزادی کی بنیاد اسلامی تحریک نے ہی مذہبی تخیل میں آزادی کی بنیاد رکھی۔ مختلف مذاہب کے متبعین کو امن و امان کے ساتھ رہنے اور اپنے اپنے مذہب کے متعلق تحقیق کے حق کے لیے بحث و مباحثہ کرنے اور مقالات لکھنے کی اجازت دی۔ قرآن مجید نے دینی تحقیق کی اہمیت ثابت کی اور اس تحقیق و تفتیش کا جذبہ پیدا کیا۔ مطالعہ مذاہب عالم کی ضرورت و اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں مذاہب عالم کے معتقدات، مصادر اور احکام شرع کا باہمی مقارنہ و موازنہ نیز متعدد مذاہب کے
ماں بین وجوہ اتفاق و اختلاف کی، تبین اور مذاہب کے باہم ایک دوسرے سے متاثر ہونے اور اخذ استفادہ کے التفصیلی علم کو تقابل ادیان کہتے ہیں۔ مختلف مطالعہ مذاہب کے فن کی بنیاد قرآن مجید نے رکھی اور اس نے یہود و نصارہ کے عقائد و معتقدات اور ان میں درآئی تبدیلیاں اور انحرافات پر جا بجا روشنی ڈالی۔ مختلف مذاہب و نظریات کے شبہات کا تنقیدی جائزہ لیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حق و باطل کے درمیان مقارنہ اور موازنہ کر کے قاری کے سامنے معقول دلائل کی بنیاد پر ایمان کو اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ لہٰذا مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ شرعاً مستحسن اور مشروع ہے۔ اس کی مشروعیت کے دلائل درج ذیل ہیں۔ دلائل درج ذیل ہیں: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لہم، سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی اپنی زبان میں پیغام دے کر بھیجا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ یہ آیت صراحتاً اس امر پر دلالت کر رہی ہے کہ دعوت کے لیے داعی اور مدعو کے درمیان مشترک زبان کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ داعی حق کے پیغام کو کھول کر سمجھا سکے، اور زبان سے واقفیت اس زبان کی ثقافت، تاریخ اور اقتدار و رسوم کی معرفت پر مستلزم ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی بھی مفہوم کو صحیح توضیح و تبین ممکن نہیں۔ لہٰذا سورۃ النحل کی آیت نمبر 25 ہے، جس میں میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں: اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ اس آیت میں مدعو سے بحث و مباحثہ کا حکم دیا گیا ہے، جو دراصل باطل افکار و نظریات سے جنگ ہے۔ اس جنگ میں کامیابی و فتح یابی اسی وقت ممکن ہے جب داعی مدعو کی ثقافت، عقائد، افکار، رسوم و رواج اور تقالید پر گہری نظر رکھتا ہو، کیونکہ اس کے بغیر اس کے اشکالات و اعتراضات کا جواب دینا، عقلی طور پر فرار کی راہیں مستودد کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح آگے یعنی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ واجب کی تکمیل جن چیزوں کے بغیر نہ ہو رہی ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ آگے مسند احمد کی روایت ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم سریانی زبان پر عبور رکھتے ہو؟ میرے پاس مختلف رسائل آتے ہیں۔ میں نے فرمایا نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سیکھ لو، چنانچہ میں نے 17 دن میں اسے سیکھ لیا۔ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان تہذیب و ثقافتوں اور لغات سے واقف ہو جو اس کے معاشرے میں رائج ہوں، تاکہ انسانی تجربات سے استفادہ کیا جا سکے اور مبلغین اپنے فریضہ کو آسانی سے انجام دیں۔ اگلی روایت علامہ ابن قیم الجوزیہ نے اس کو نقل کیا ہے، الوابل الصیب من الکلم الطیب میں کہتے ہیں کہ امام بہقی محمد بن کعب القرطبی سے روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب، سب سے معزز شخص آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جس کی زبان ہم وقت میرے ذکر سے تر رہے۔ پھر پوچھا، تیری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو اپنے علم کے ساتھ غیروں کے علم کو بھی تلاش کرے۔ تقابل ادیان کے ذریعے ایک مومن کو متبادلات پر غور کرنے اور دیگر مذہبی عقائد و معتقدات سے اسلامی عقائد کو جانچنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ متبادلات پر غور کیے اور تقابل کے بغیر نیز دیگر معاملات اور ثابت شدہ حقائق سے کسی چیز کی مطابقت کو جانچے بغیر اس کی حقیقت سے متعلق فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تقابل کے ذریعے مومن کا ایمان سوچا سمجھا اور شعوری ہوتا ہے، اسے اسلامی عقائد اور شریعت پر شرح صدر اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، جس سے اس کے اندر عمل کا شدید داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ بین المذاہب
عالم کی دینی مطالعہ بین المذاہب عالم کی دینی ضرورت اور اہمیت۔ مطالعہ بین المذاہب بحیثیت ایک علم کے اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان خود۔ جہاں تک اس علم کی ضرورت و اہمیت اور انسانی زندگی میں اس علم کی افادیت کا تعلق ہے تو ایک داعی حق کو اعلیٰ و ارفع صفات کے حصول کے لیے، جن میں ذہنی و قلبی وسعت جیسی صفات قابل ذکر ہیں، کا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب اپنے عقائد و خیالات کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول میں بسنے والے دیگر عقائد و خیالات کو کافی شافی حد تک جان لے۔ ذیل میں ہم ان نکات کا اجمالاً تذکرہ سپردراز قلم کریں گے جن کی بنا پر مطالعہ بین المذاہب کی ضرورت اور اہمیت واضح ہو جائے گی۔ راہ ہدایت کا واضح ہونا مطالعہ بین المذاہب سے ہمیں حق کو اور باطل کے مابین اس کی کشمکش کا پتہ چلتا ہے جو ازل سے خیر و شر اور انسان و شیطان میں برپا ہے۔ مختلف مذاہب کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر قوم اور ملک میں ہادیان برحق آتے رہے، لیکن انسانوں کی اکثریت ہمیشہ بے شمار معبودوں اور فطری مناظر کے سامنے سجدہ ریز رہی۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی زندگی حق و باطل کی زرگام ہے اور اس میں حق پرستوں کی مخالفت، ابتلاء و آزمائش ضروری اور لازمی ہے۔ نیز انسانوں کی اکثریت ہمیشہ حق پر نہیں ہوتی، مگر راہ ہدایت ہر زمانے میں واضح رہی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے، اپنا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں، جس کا ترجمہ ہے یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی۔ آگے مزید جو ہے سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے وہ 81 ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہوقا۔ یوں جب ایک محقق مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتا ہے تو بہتر طور پر حق و باطل کے مابین ہونے والی کشمکش کو سمجھ سکتا ہے۔ پروفیسر محمد نواز اس حق و باطل کے مابین کشمکش اور مطالعہ بین المذاہب کے نتیجہ میں کیے جانے والے تمیز کو ان الفاظ میں رقم کرتے ہیں کہ مطالعہ بین المذاہب ہمیں بتاتا ہے کہ ہر قوم اور ملک میں ہادیان برحق آتے رہے جو نوع انسانی کو خالق حقیقی کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن انسانوں کی اکثریت ہمیشہ بے شمار باطل معبودوں اور فطری مناظر کے سامنے سجدہ ریز رہی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی زندگی حق و باطل کی رزم گاہ ہے اور اس کا حق پر پرستوں کے لیے مخالفت، ابتلاء اور آزمائش لازمی ہے۔ نیز انسانوں کی اکثریت ہمیشہ حق گوئی پر قائم نہیں رہتی۔ آگے ہے جی اخلاقی ترقی۔ مطالعہ بین المذاہب سے ہمارے مطالعے میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور معلومات حاصل ہوتی ہیں جن میں رواداری، تحمل، مخالفت، نقطۂ نظر کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نیز پتہ چلتا ہے کہ مختلف مذاہب میں بعض مشترک تعلیمات پائی جاتی ہیں جو ازلی اور ابدی اقتدار ہیں، اور فی الحقیقت یہی صداقتیں اور اقتدار پائیدار ہیں جو ہر زمانے اور ہر مذہب میں موجود رہی ہیں۔ تمام مذاہب کی مشترک اقتدار کی آگاہی ہی اخلاقی ترقی کی بنیاد کا کام دیتی ہے۔ چنانچہ پروفیسر محمد نواز یوں رقم کرتے ہیں، اس طرح مطالعہ بین المذاہب کی تمام خوبیوں سے آشنا ہوتے ہیں اور انہیں عملاً اپنا سکتے ہیں، جس سے بلند کردار، فکری بلندی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں مطالعہ بین المذاہب سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ ہادیان مذاہب عموماً عالمی ہمت، راست گو، مستقل مزاج اور نسل انسانی کا بہترین گروہ تھا جو ہم سب کے لیے قابل فخر طبقہ ہے۔ اس کے برعکس ان کے مخالفین کینہ پرور، خود غرض، دنیا پرست، کم ہمت، بے صبر اور گھٹیا کردار کے حامل افراد تھے۔ لہٰذا ہمیں رذائل اخلاق سے پرہیز اور فضائل اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالرشید اخلاقی ترقی کے ان مراحل و صفات کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ مختلف مذاہب میں بعض مشترک معلومات پائی جاتی ہیں جو ازلی اور ابدی انسانی اقتدار ہیں، اور فی الحقیقت یہی صداقتیں اور اقتدار پائیدار ہیں جو ہر زمانے اور ہر مذہب میں موجود رہی ہیں۔ اس طرح ہم مطالعہ بین المذاہب سے تمام مذاہب کی خوبیوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور عملاً انہیں اپنا سکتے ہیں، جس سے بلند کرداری،
بلند فکری اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں مطالعہ مذاہب سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ ہادیان مذاہب عموماً عالی ہمت، راست گو، مستقل مزاج اور نسل انسانی کا بہترین گروہ تھا جو ہم سب کے لیے قابل فخر طبقہ ہے۔ اس کے برعکس ان کے مخالف کینہ پرور، خود غرض، دنیا پرست، کم ہمت، بے بصرے اور گھٹیا کردار کے حامل تھے۔ لہٰذا ہمیں رضائل اخلاق سے پرہیز اور فضائل کو اپنانا چاہیے۔ تبلیغ دین میں سہولت۔ جب ایک مسلمان اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے تو اسے ان دشواریوں کا سامنا کم کرنا پڑتا ہے بنسبت اس شخص کے جس نے مخالف مذہب کی تعلیمات و اخلاق کو نہ پڑھا ہو۔ یوں تبلیغ دین میں ایک مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ خدا کے دین کی دعوت انسانوں تک پہنچانے کے لیے مثبت رویہ اختیار کریں، اور اس کام کو نسل در نسل جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں مکمل مذہبی آزادی اور مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان معتدل تعلقات قائم ہوں، اور ظاہر ہے کہ معتدل تعلقات کے لیے مطالعہ بین المذاہب کی اہمیت سے کوئی بھی محقق انکاری نہیں ہو سکتا۔ مطالعہ بین المذاہب کی دنیاوی ضرورت اور اہمیت۔ مطالعہ بین المذاہب کی دنیاوی ضرورت اور اہمیت حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، انسانی فلاح و بہبود، یعنی مذہب ہی ایک ایسی قوت ہے جو انسان کی ترقی، روحانی اور مادی فلاح کی ضامن ہے۔ اس نے ہی اصول مقرر کیے ہیں جن پر چل کر انسان کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہر مذہب میں عبادت الہی کا تصور پایا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے مصلی اور نبی آئے، ہر ایک نے عبادت الہی پر زور دیا ہے، کیونکہ عبادت ہی وہ پانی ہے جس سے گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ عبادت الہی صرف انسان کی روح اور دل کی پاکیزگی کا موجب ہی نہیں بلکہ اس کا سوسائٹی پر گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ عبادت انسان کے اخلاق سنوارتی ہے، انسان میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ عبادت کے نتائج میں اخلاقی ارتقاء اور فلاح سے مادی فلاح کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی سے دنیا سے ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کی کتاب میں دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ اصول فرمائے گئے ہیں۔ غرض مذہب انسان کی مادی اور روحانی فلاح کا باعث ہے۔ احترام انسانیت۔ اعلیٰ ترین نسب العین کے حامل مذہب ہونے کے باوجود مذہب اسلام کے پیروکاروں کی تمام بنی نوع انسان کے احترام کا حکم ہمیں اسلامی تعلیمات میں انتہائی واضح احکامات سے جا بجا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مذکور ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ ایک میت اٹھائے ہوئے اس کو قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان نہ تھا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 214 پر یہ روایت درج کی ہے، یعنی کہ اس کی وہ شرح کی ہے۔ فتح الباری میں یہ روایت موجود ہے، یہ شرح بخاری ہے، یعنی بخاری کی شرح ہے۔ یہودی مذہب کے پیروکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو انسان کی حیثیت سے دیکھا اور انسان کی حیثیت سے ان کا احترام، ان کے جنازے کا احترام کیا۔ یہی معاملہ میں صحیح فارمولہ ہے کہ اس کو اختیار کرنے کی صورت میں مذاہب کے مابین مباحثہ اور مکالمہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو کہ فطری ارتقاء کا لازمی جزو ہے، اور دوسری طرف انسان کی سطح پر انسان کو دیکھنے کا یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ سماجی اتحاد اور معاشرتی ہم آہنگی پر پوری طرح باقی رہتی ہے، جو بہتر سماجی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ثقافت و تمدن کے تعین میں مدد۔ تیسری ہیڈنگ ہے اس کی،
بعض اوقات انسان کے علم و عمل کے مابین پائے جانے والے فرق کی بدولت ایک محقق کو اس معاشرے کے افراد اور اس کے رہن سہن حسن معاشرت کے تعین میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں مذہب ایک ایسا بہترین چراغ ہے جو محقق کی صحیح معنوں میں رہنمائی کرتا ہے، جس سے محقق کو اس معاشرے کی ثقافت و تمدن کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ گویا مطالعہ بین المذاہب مختلف اقوام کے ثقافت، تمدن اور اس کے حسن معاشرت کے تعین میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اچھا یہ اپنا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 137 ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ پس زمین میں، کیونکہ دیکھ کے تھوڑا نظر نہیں آ رہا صحیح طرح، پڑھنا مشکل ہو ہے۔ پس زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آگے پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے زمین میں سیر کرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آگے پھر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 76 ہے، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ گویا مطالعہ بین المذاہب ایک ایسے چراغ کی مانند ہے جس کی روشنی میں ہر قوم کے عروج و زوال کی وجوہات، اثرات اور واقعات کا علم ہم دیکھ سکتے ہیں، جس سے حق اور سچائی کے تعین میں مدد ملتی ہے اور ایک محقق کو روحانی، اخلاقی، سیاسی اور اجتماعی انقلاب کرنے میں سخت مصائب کا سامنا کرنے والے مجدد دین کی عظمت اور اس کی بلندی اور حوصلگی کا علم بھی اسی ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اقتصادی اور تجارتی ضرورت۔ موجودہ عالم انسانی میں انسانی معاشی ضروریات ایک فرقے، ایک گروہ، ایک مذہب یا پھر ایک قوم تک محدود رہ کر پوری نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے کہ دوسرے طبقات کے ساتھ معاشی روابط اور اس وقت تک ہی ممکن ہو سکتے ہیں جب باہمی تعلقات اچھی اقتدار پر استوار ہوں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مذہب بھی ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ اسلام میں کچھ حدود ضرور مقرر ہیں جن میں رزق حلال کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے۔ البتہ تجارت کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں یوسف القرضاوی نے اس قسم کے تاثرات کا اظہار کیا ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قرضاوی کہتے ہیں کہ تجارت ایک ایسا پیشہ ہے جسے شریعت کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر لیا جائے تو مذہبی فرائض میں خلل پیدا کیے بغیر منفعت حاصل کی جا سکتی ہے۔